امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، قربان۔ قربان ہیر، جمال اور شہمیر کے بارے میں ایک کہانی ہے۔ 3 افراد ایک شدید محبت کی لو ٹرائنگل میں الجھے ہوئے ہیں۔ ہیر ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والی اچھی اور روشن خیال لڑکی ہے جو ایک ساتھی طالب علم جمال سے محبت کرتی ہے جو ذہین اور محنتی ہونے کے باوجود انتہائی غریب ہے۔ ہیر اپنے والد سے بہت محبت کرتی ہے جو بدلے میں اس پر ناز کرتے ہیں۔ وہ اپنے والد جیسے کسی سے شادی کرنا چاہتی ہے جس نے اپنی زندگی میں جدوجہد اور مشکلات سے گزارا کیا ہو۔ ہیر کو جمال میں لگن اور محنت کی اس سطح کا پتہ چلتا ہے اور وہ اس سے محبت کرنے لگتی ہے۔ جمال خوف زدہ ہے کہ ہیر کے گھر والے اسے قبول نہیں کریں گے، اس لیے وہ اس سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کرتا، لیکن آخر کار یہ دیکھ کر کہ ہیر اس سے دستبردار نہیں ہوگی، وہ اسے بتاتا ہے کہ وہ بھی اس سے محبت کرنے لگا ہے۔ نمبر 9، دیار دل۔ دیار دل ایک غیر فعال خاندان کی زندگیوں کی پیروی کرتا ہے جس کی قیادت آغا جان اور ان کے پوتے ولی اور فرح کرتے ہیں۔ کہانی کو بڑے سیریلائزڈ انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ ولی اور فرح کی زندگیوں کے گرد گھومتا ہے جو اپنے خاندان کو دوبارہ جوڑنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ وابستگی پر مجبور ہوتے ہیں، جو آغا جان کے بڑے بیٹے بہروز کی وجہ سے بہت پہلے ٹوٹ گئی تھی جب اس نے اپنی شادی کے لیے اپنی طویل منگنی ختم کر دی تھی۔ نمبر 8، در شہوار۔ در شہوار کی بیٹی شان دانا اور اس کے شوہر منصور کے بھانجے حیدر کی گزشتہ 8 سال سے شادی ہوئی ہے، لیکن حال ہی میں ان کے تعلقات میں دراڑ آ گئی ہے جس کی وجہ سے شان دانا نے اپنی جوان بیٹی صوفیہ کے ساتھ مری میں اپنے ماموں کے گھر کچھ وقت گزارنے کا فیصلہ کیا ہے۔ در شہوار اور منصور دونوں شان دانا اور صوفیہ سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن شان دانا اپنی ماں سے یہ سوچ کر رشک کرتی ہے کہ اس نے ایک پیار کرنے والے شوہر کے ساتھ ایک آرام دہ اور خوشگوار زندگی گزاری ہے اور اس کے لیے پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، اور اس طرح وہ اکثر حیدر کا موازنہ اپنے والد سے کرتی ہے۔ شان دانا بھی نیم ڈپریشن کے مرحلے سے گزرتی ہے اور حیدر کو طلاق دینے کا سوچتی ہے۔ منصور کو یہ معلوم ہوا تو وہ حیدر سے ناراض ہو جاتا ہے۔ وہ اس معاملے کی اطلاع اپنی بہن یعنی حیدر کی ماں کو دیتا ہے۔ اس طرح معاملہ مزید پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ شان دانا کو اس طرح کی تباہ حالت میں دیکھنے سے قاصر آخر کار ایک دن در شہوار نے فیصلہ کیا کہ وہ شان دانا کو اپنی زندگی کی کہانی سنائے اور یہ بتائے کہ اس کے لیے زندگی اتنی آسان نہیں تھی جتنی شان دانا اسے سمجھتی ہے۔ نمبر 7، داستان۔ 1947 کی پارٹیشن کے حقیقی واقعات پر بنائی گئی اس سیریز میں 1947 میں فسادات اور افراتفری کے واقعات کو دکھایا گیا ہے۔ ناول بانو پر مبنی داستان کا آغاز ثریا اور سلیم کی شادی سے ہوتا ہے۔ ثریا کا بھتیجا حسن رشیدہ کا بیٹا تھا۔ جب حسن کے والد کا انتقال ہوا تو اسے اور اس کی والدہ کو اس کے آبائی خاندان نے اپنے آبائی گھر سے نکال دیا اور وہ رشیدہ کے ماموں کے گھر واپس چلا گیا۔ بانو، ثریا، فہیم اور سلیم اور حسن بچپن کے دوست ہیں اور سب ایک ساتھ پلے بڑھے ہیں۔ حسن یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے گئے تو گھر سے نکل کر اسلامیہ کالج پشاور چلے گئے۔ حسن، سلیم اور ثریا کی شادی کے لیے واپس آتا ہے جہاں حسن اور بانو 3 سال بعد پہلی بار ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ شادی میں حسن کی خالہ جمیلہ سمیت پورا خاندان جمع تھا۔ نمبر 6، میری ذات ذرہ بے نشاں۔ سارہ عارفین عباس کے گھر پہنچ گئی۔ وہ اسے خط دیتی ہے جسے پڑھ کر وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ عارفین سارہ سے پوچھتا ہے کہ صبا کہاں ہے اور وہ جواب دیتی ہے کہ وہ 4 دن پہلے مر گئی تھی۔ وہ گر جاتا ہے، اپنا سکون بحال کرتا ہے اور سارہ سے اس کا پتہ پوچھتا ہے تاکہ وہ اس کا سامان اکٹھا کر سکے۔ جب وہ سارہ کے معمولی گھر پہنچتے ہیں تو وہ صبا کے سونے کے کمرے میں اس کی چیزیں لینے جاتے ہیں۔ عارفین کو صبا کی پرانی سینڈل کا ایک جوڑا مل گیا اور وہ رونا شروع کر دیتا ہے۔ سارہ حیران ہے کہ وہ اتنا غم زدہ کیوں ہے۔
وہ عارفین کی جائیداد میں واپس آتے ہیں اور اس نے سارہ کو اپنے بیٹے حیدر سے ملوایا۔ معلوم ہوا کہ صبا سارہ کی والدہ اور عارفین کی کزن تھی۔ اگرچہ صبا اور عارفین محبت میں تھے، لیکن صبا کے ساتھ اس کے آزاد خیالات کی وجہ سے زیادہ تر خاندان خصوصاً عارفین کی والدہ نے ان کے ساتھ برا سلوک کیا۔ جب عارفین نے اپنے والدین کو بتایا کہ وہ صبا سے شادی کرنا چاہتا ہے، وہ اعتراض کرتے ہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ اگر وہ اس سے شادی نہیں کر سکتا تو وہ بالکل بھی شادی نہیں کرے گا۔ نمبر 5، مجھے پیار ہوا تھا۔ مجھے پیار ہوا تھا ماہر، سعد اور اریب کے درمیان لو ٹرائنگل پر مبنی ہے۔ سعد ہمیشہ سے اپنی کزن ماہر سے محبت کرتا رہا ہے، لیکن جب وہ اس کا اعتراف کرنے میں ناکام رہتا ہے تو زندگی ایک مختلف موڑ لیتی ہے اور اریب فریم میں داخل ہوتا ہے۔ تھوڑی سی غلط فہمی کی وجہ سے معاملات ٹوٹنے لگتے ہیں اور محبت کرنے والوں کے درمیان اعتماد ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 4، قید تنہائی۔ قید تنہائی ایک کپل عائشہ اور معیز کی کہانی ہے جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن معیز کی والدہ عالیہ نے شرط رکھی کہ اگر ان کی بیٹی ملیحہ عائشہ کے بھائی سے شادی کرتی ہے تو وہ راضی ہو جائیں گے۔ وہ ایک دوسرے سے شادی کرتے ہیں، پھر خاندانی اور مالی دباؤ کی وجہ سے الگ ہو جاتے ہیں۔ عائشہ نہیں چاہتی تھی کہ معیز بیرون ملک جائے اور اس بات پر اصرار کرے کہ خاندان کسی بڑی مالی پریشانی میں نہیں ہے۔ اپنی ماں سے متاثر ہو کر معیز اپنے خاندان کے لیے پیسے کمانے کے لیے بیرون ملک چلا جاتا ہے۔ ویسے بھی عائشہ کو اپنی بیٹی کے ساتھ تباہ کر دیا جاتا ہے۔ اگرچہ وہ پیسے کمانے میں سخت محنت کر رہا ہے، وہ انیلا نامی خاتون سے بھی دوستی کرتا ہے۔ معیز عائشہ کو انیلا کے بارے میں بتا کر ناراض کرتا ہے اور عائشہ اس پر جیلسی محسوس کرتی ہے۔ انیلا اور معیز ظاہر ہے اس وقت ڈیٹنگ کر رہے ہیں۔ پریشان افسردہ عائشہ معیز کا انتظار کرتی ہے کہ وہ اسے ملنے پاکستان آئے، لیکن وہ نہیں آتا۔ سال گزر جاتے ہیں لیکن وہ اپنی ماں سے متاثر نہیں ہوتا۔ اسی دوران نور بڑی ہو رہی ہے۔ عائشہ کی بیٹی جواد کو پسند کرتی ہے اور اسے اپنا باپ سمجھتی ہے۔ نمبر 3، ہم سفر۔ خرد احسن کا تعلق حیدرآباد کی ایک چھوٹے متوسط طبقے سے ہے اور وہ اپنی بیوہ ماں میمونہ کے ساتھ ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں رہتا ہے۔ جیسا کہ یہ سیریز کھلتی ہے، اس نے حال ہی میں اپنی بیچلر آف سائنس کی ڈگری مکمل کی ہے اور ریاضی میں بہت مضبوط ہے۔ میمونہ کا بھائی بصیرت حسین ایک خود ساختہ کروڑ پتی ہے جو کراچی میں رہتا ہے۔ اس کی شادی فریدہ سے ہوئی ہے جو ایک سماجی کارکن ہے جو انسانی حقوق کی NGO چلاتی ہے۔ ان کا ایک بیٹا ہے اشر، جس نے ییل یونیورسٹی سے MBA کیا ہے اور وہ اپنے والد کے ساتھ خاندان کی اعلیٰ طاقت والی فرم چلاتا ہے۔ میمونہ کو کینسر کی تشخیص کے بعد بصیرت پھر اسے اور خیرت کو علاج کے لیے کراچی میں اپنے بڑے گھر لے جاتا ہے۔ جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، میمونہ نے بصیرت سے کہا کہ وہ خیرت کی شادی کا بندوبست کرے۔ میمونہ کی بہتر دیکھ بھال نہ کرنے پر قصوروار محسوس کرتے ہوئے بصیرت نے وعدہ کیا کہ اشر خیرت سے شادی کرے گا۔ نمبر 2، میرے ہم سفر۔ میرے ہم سفر ایک لڑکی حالہ کے گرد گھومتی ہے جس سے اس کے والد اس کے آبائی گھر چھوڑ جاتے ہیں جہاں اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے۔ بعد میں اس کا کزن بیرون ملک سے واپس آتا ہے اور اس سے شادی کرتا ہے اور اسے وہ عزت دیتا ہے جس کی اسے ہمیشہ ضرورت تھی۔ حالہ کو اس کی تائی جان نے ساری زندگی بدسلوکی کا نشانہ بنایا، اس کے کزن حمزہ نے اسے عزت اور پیار دیا۔ اس سیریز کو پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش اور نیپال میں بہت زیادہ مقبولیت ملی۔ حالہ اور حمزہ کی کیمسٹری کو شائقین نے بے حد پسند کیا۔ نمبر 1، خدا اور محبت۔ سیزن کا آغاز ماہی اور اس کی بھابھی کے لاہور آنے سے ہوتا ہے۔ ایک آدمی جس سے وہ ملتی ہے، تیمور، ماہی کے بارے میں سوچنے سے نہیں رک سکتا۔ فرحاد نامی نوجوان غیر قانونی کام کرتا ہے، اس لیے اس کے والدین اسے کہیں کام پر بھیج دیتے ہیں۔ فرحاد اور ماہی ایک شادی میں ملتے ہیں اور ان کی دوستی ہو جاتی ہے۔ ماہی اس وقت کو گھر میں اپنی سخت زندگی سے رہائی کے طور پر استعمال کرتی ہے اور فرحاد کی دوستی سے لطف اندوز ہوتی ہے، لیکن فرحاد اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔
اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔